ہیلو اور خوش آمدید. ہم پڑھ رہے ہیں شہزادہ کیسپین اور آج ہم اس کا 15واں اور آخری باب پڑھیں گے. اذلان ہوا میں دروازہ بنا دیتا ہے. آئیے سنیے. اذلان کو دیکھ کر تمام ٹیل مارین فوجیوں کے چہرے ٹھنڈا سالن کے رنگ کے جیسے ہو گئے اور ان کے گھٹنے آپس میں کڑکڑانے لگے اور ان میں سے کچھ منہ کے بل گر پڑے. انہوں نے شیر کا یقین نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا ڈر بہت زیادہ تھا، بلکہ لال بونے بھی جو جانتے تھے کہ وہ دوستی کرنے آئے ہیں ڈر کے مارے منہ کھلے رہ گئے. کچھ کالے بونے جو نکبرک کے ساتھی تھے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن تمام بولنے والے جانور اذلان کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس کو چومنے اور گھیرنے لگے. اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو کہ چھوٹی بلی دیکھا جو بڑے کتے کی دوست ہے تو آپ کو خیال آئے گا کہ منظر کیا ہوگا. پھر پیٹر کیسپین کو لے کر اس ہجوم میں سے گزرا. یہ کیسپین ہے جناب، اس نے کہا، اور کیسپین جھکا اور اس نے شیر کا پاؤں چوما. خوش آمدید شہزادہ، اذلان نے کہا. کیا نارنیا کی بادشاہت سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ سر جی نہیں جناب، کیسپین نے کہا، میں تو صرف بچہ ہوں. صحیح، اذلان نے کہا. اگر آپ نے اپنے آپ کو قابل سمجھا تو اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ نہیں ہیں، لہذا تم میرے اور شہنشاہ پیٹر کے تابع نارنیا کے بادشاہ ہوگے، کیر پاراویل کا راجا، تنہا جزیروں کا راجا. تم اور تمہاری اولاد جب تک قائم رہے اور تمہاری تخت نشینی. اچھا یہ کیا ہے؟ کیونکہ اس لمحے ایک جلوس سامنے آیا. 11 چوہیاں تھیں، ان میں سے 6 کسی کو اٹھائے ہوئے تھیں، لیکن جس پر انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ شاید کسی بڑی کتاب کی سی تھی. کسی نے ان چوہیوں کے مقابلے میں زیادہ سنگین اور افسوس کرتے ہوئے چوہیے نہیں دیکھی. ان پر کیچڑ اور کہیں خون بھی پڑا تھا. ان کے کان نیچے تھے، ان کی مونچھیں نیچے لٹکی ہوئی تھی، ان کے دم گھاس میں پڑے ان کے پیچھے پیچھے تھیں، اور ان کا رہنما افسوس راگ سے بانسری بجا رہا تھا. جو انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اس پر لگتا تھا کہ محض گیلے بال کا ٹکڑا پڑا ہے، لیکن یہ ریپی چیپ تھا. وہ ابھی سانس تو لے رہا تھا لیکن آدھ سے زیادہ موا تھا. وہ بہت زیادہ زخمی کھا گیا تھا. ایک پاؤں دبا ہوا تھا اور جہاں دم ہونا تھا ابھی کچھ نہیں رہا. اب لوسی، اذلان نے کہا. لوسی نے فوراً اپنی ہیرے والی بوتل نکالی اور جب کہ ایک ایک زخمی کے لیے ایک بوند کی ضرورت تھی، اس کے اتنا زیادہ زخم تھے کہ کچھ دیر کے لیے سب لوگ خاموش رہے کہ نتیجہ دیکھیں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام پورا کر دے، ریپی چیپ ایک دم کھڑا ہو گیا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی. اس کا ہاتھ ایک دم اس کی تلوار کے دستہ پر گیا. دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنی مونچھ کو سیدھا کیا. اس نے گھٹنے ٹیکے. اداب اذلان، اس کی باریک آواز آئی، یہ میرے لیے عزت کی بات ہے کہ... لیکن اچانک اس کی بات رک گئی. بات یہ ہے کہ اس کی اب دم نہیں رہی تھی.
پتہ نہیں کہ لوسی کو یاد نہیں رہا تھا یا اس کی شفا بخش جام ایسے زخم کو ٹھیک کر نہیں پایا۔ جیسے ریپی چیپ جھک گیا، اس کو اپنی کمی کا احساس ہوا، ناہموار ہونے کی وجہ سے۔ اس نے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے وہ پیچھے دیکھتا، اس کی پیٹھ دوسری طرف ہو جاتی، اور اس کوشش میں وہ 3 دفعہ مڑا اور اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ معذرت خواہ ہوں، ریپی چیپ نے اذلان کو کہا، میں بالکل پیش ہونے کے لائق نہیں ہوں۔ معاف کیجئے کہ اس طریقے سے آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ آپ کو اچھا لگتا ہے چھوٹے، اذلان نے کہا۔ پھر بھی، ریپی چیپ نے جواب دیا، اگر کچھ کیا جا سکتا ہے راجا جی۔ اور اب وہ لوسی کے سامنے جھک گیا۔ دیکھیے ریپی چیپ، دم کے بغیر۔ لیکن آپ کو دم سے کیا کرنا ہے؟ اذلان نے سوال کیا۔ صاحب جی، میں کھا پی اور راجا جی کے لیے دم کے بغیر مر بھی سکتا ہوں، تو بھی چوہیا کی عزت اور جلال اس کی دم ہے۔ ہاں چھوٹے دوست، اذلان نے کہا، تم اپنی عزت کا کچھ حد سے زیادہ خیال کرتے ہو۔ راجاؤں کے راجا جی، ریپی چیپ نے کہا، مجھے آپ کو یاد دلانے کی اجازت دیجیے کہ چوہیے بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اور اگر ہم اپنی عزت کا خیال نہیں کریں تو کچھ لوگ ہم کو حقیر مانیں گے۔ اس لیے میں نے خوب سب کو آگاہ کیا کہ اگر میری تلوار کا احساس نہیں کرنا چاہتے تو پھر میرے سامنے نہ پھندے، نہ پنیر روسٹ اور نہ موم بتی کا ذکر کرنا، خواہ نارنیا کے سب سے لمبے بیوقوف کیوں نہ ہو۔ یہاں اس نے جائنٹ ومبل ویدر پر غصہ کی نظر کی، لیکن جائنٹ اکثر نہیں جانتا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور اب بھی اس پر کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ تمہارے ساتھیوں نے کیوں اپنی اپنی تلواریں نکالی ہیں؟ اذلان نے سوال کیا۔ آپ کی مرضی ہو صاحب جی، ایک اور چوہیا نے کہا، جس کا نام پیپی چیپ تھا۔ ہم سب اپنے اپنے دم کاٹنے والے ہیں اگر ہمارے چیف کو بن دم رہنا ہے۔ ہم وہ عزت سنبھالیں گے نہیں جو ہمارے چیف کو حاصل نہیں ہے۔ ہاں، اذلان گرجا، تم جیت گئے۔ تمہارے دل بہت بڑے ہیں۔ تمہاری عزت کے لیے نہیں، ریپی چیپ، بلکہ تمہارے ساتھیوں کی محبت کے لیے، اور اس سے زیادہ تمہارے لوگوں کی محبت جو مجھے اس وقت دکھایا جب سل کی میز پر مجھے رسوں سے آزاد کیا گیا، اور اس وقت ہی تم بولنے والے چوہیا بن گئے، حالانکہ تم کو ابھی یاد نہیں رہا۔ تمہارا دم دوبارہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اذلان کی بات ختم ہو جائے، ریپی چیپ کا دم ٹھیک ہو گیا تھا۔ پھر اذلان کے کہنے پر پیٹر نے شیر ببر کے ناطے جنگجو ہونے کا عہدہ کیسپین کو دیا، اور جیسے کیسپین جنگجو گنا گیا، تب اس نے ٹرفل ہنٹر اور ٹرمکن اور ڈاکٹر کورنیلیس کو بھی عہدہ سے نوازا، اور موٹے ریچ نے امپائر ہونے کا عہدہ بھی سنبھالا، اور سب نے تالی بجائی۔ اس کے بعد تمام ٹیل مارین فوجیوں کو بیرونہ شہر میں لے گئے اور بند کر کے ان کو کھلایا گیا۔ وہ دریا میں سے گزرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ جس طرح کہ وہ جنگلی جانوروں سے ڈرتے تھے، وہ اسی طرح بہتے پانی سے بھی ڈرتے تھے، لیکن آخر مجبور ہو کر جانا پڑا۔ پھر دن کا سب سے اچھا حصہ شروع ہو گیا۔
لوسی جو ازلان کی قربت میں آرام کر رہی تھی سوچنے لگی کہ درخت کیا کر رہے ہیں۔ پہلا خیال تھا کہ وہ ناچ رہے ہیں۔ وہ سچ میں دو دائرے میں گھوم رہے تھے، ایک دائرہ بائیں سے دائیں طرف اور دوسرا دائیں سے بائیں طرف۔ پھر اس نے غور کیا کہ وہ دائرے کے بیچ میں کچھ نہ کچھ ڈال رہے ہیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا کہ اپنے بال کاٹ کر ڈال رہے تھے، کبھی ایسا کہ اپنی انگلیوں کو توڑ کر ڈال رہے ہیں۔ جیسے بھی ہو، ان کے پاس اتنی زیادہ انگلیاں تھیں کہ انہیں کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن جو وہ ڈال رہے تھے زمین پر گرتے ہی خشک ڈالیاں بن جاتی تھیں۔ پھر سرخ بونوں میں سے 3 یا 4 سامنے آئے اور انہوں نے ماچس نکال کر ایک ڈھیر کو آگ لگا دی، جو کہ بہت بڑی آگ بن کر جلنے لگا، جس طرح کے گرمی کے دنوں میں رات کے وقت آگ جلتی ہے۔ اور پھر سب اس کے ارد گرد ایک وسیع دائرے میں بیٹھ گئے۔ پھر باکس اور سلینوس اور ان کی دیویاں ناچنے لگے، اور ان کا ناچنا درختوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز اور جنگلی تھا، اور نہ صرف خوشی منانے میں یا خوبصورتی کے لیے وہ تو تھا ہی، بلکہ جادو کے لیے بھی۔ اور جہاں ان کے ہاتھ چھوتے تھے یا ان کے پاؤں لگتے تھے وہاں ضیافت بنتی گئی۔ روسٹ گوشت کی خوشبو سے میدان بھر گیا۔ میدا اور جو کے کیک سامنے آئے، اور شہد اور مختلف رنگوں کی چینی اور دودھ اور ملائی اور آڑو اور انار اور ناشپاتیاں اور انگور اور اسٹرابری اور دیگر بیریاں، پھل کے ڈھیرا ڈھیر۔ پھر بڑے لکڑی کے پیالے اور کٹورے سامنے آئے جن میں ہرے رنگ کا مے پیش کیا گیا، گہرے رنگ والے اور ہلکی ہلکی رنگ کے، ہرے، پیلے، سرخ، بلکہ ہر قسم کے۔ لیکن درخت نما لوگوں کے لیے کچھ اور تھا۔ جب لوسی نے دیکھا کہ زمینی چوہے مٹی میں کھدائی کر رہے ہیں جہاں جہاں باکس ان کو حکم دیتا تھا، اور اس کو خیال آیا کہ درخت اسی مٹی کو کھائیں گے، تب اس کو جھٹکا لگا۔ لیکن جب وہ زمین نظر آئی تب اس کا احساس کچھ اور تھا۔ وہ کالی کالی مٹی بالکل چاکلیٹ جیسی تھی، یہاں تک کہ ایڈمن نے چکھا اور اس کا ذائقہ پسند نہیں کیا۔ جب یہ کھا کر درخت کچھ اور دیکھنے لگے تب گلابی رنگ کی زمین پیش کی گئی، جیسے کہ کچھ علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہلکی اور میٹھی مٹی ہے۔ جب ہم پنیر کھاتے تب ان کو سفید سی مٹی دی گئی اور ساتھ میں بجری اور خاص چاندی سی ریت تھی۔ انہوں نے بہت کم مے پیا کیونکہ زیادہ تر انہوں نے شبنم اور بارش ملا کر خوب پیا تھا، جس میں جنگل کے پھولوں کا رس بھی ملایا گیا تھا اور پتلے بادلوں کا ہوادار مزہ بھی ڈالا گیا۔ لہذا ازلان نے نانیہ کی ضیافت کی، اور جب مغرب ہو چکا اور ستارے پیش آئے اور آگ ابھی تھم گئی تھی لیکن پہلے کے مقابلے میں زیادہ گرم تھی، اور اس کی روشنی جنگل میں پھیل گئی تاکہ ٹیلمرین جو دور سے دیکھ رہے تھے سوچ میں پڑ گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ کہ ضیافت ختم نہیں ہوئی، بلکہ آہستہ آہستہ شور اور ناچ اور گانا تھم گیا، اور ایک ایک کر کے سب پر نیند غالب آ گئی، اور پاؤں آگ کی طرف
اور اچھے دوست ادھر ادھر، اور آخر میں خاموشی چھا گئی سوائے کہ بیرونا کے دریا پار کرنے کی جگہ پر پانی چلنے کی آواز کے۔ لیکن رات بھر اذلان اور چاند خوشی کی نظر سے ایک دوسرے کو نہارتے تھے، اور اگلے دن پرندوں میں سے اور گلہریوں کے ذریعے سے تمام ٹیل مرین لوگوں کو پیغام بھیجا گیا۔ ان کو سنایا گیا کہ اب کیسپین نارنیا کا بادشاہ ہے، اور اب نارنیا کے حاکم بولنے والے جانور اور بونے اور دیو دیویاں جتنا کہ انسان ہیں۔ کوئی بھی جو رہنا چاہے ان شرائط میں رہ سکتے ہیں، لیکن جن کو پسند نہیں ہے اذلان ان کے لیے کوئی اور انتظام کرے گا۔ وہ جو جانا چاہتے ہیں ان کو اذلان اور راجاؤں کے سامنے 5ویں دن دوپہر کے وقت بیرونا دریا پر پیش ہونا ہے۔ یقین کریں کہ ٹیل مرین کے لیے یہ سوچنے والی بات تھی۔ ان میں سے کچھ جو کیسپین کی طرح جوان تھے اور جنہوں نے کہانیاں سنی تھیں، بہت خوش ہوئے کہ قدیم نارنیا واپس آ گئے ہیں۔ وہ ابھی بھی جانوروں کے ساتھ دوستی کرنے لگے تھے اور انہوں نے نارنیا میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جو مراز کی حکومت میں بڑے بڑے لوگ تھے وہ ناراض تھے، اور وہ کسی بھی ملک میں رہنا نہیں چاہتے تھے جہاں کسی اور کے ساتھ حکومتی طاقت بانٹنا پڑے۔ یہاں سرکس والے جانوروں کے ساتھ رہیں، یہ کیسا سوال ہے، انہوں نے کہا، اور بھوتوں کے ساتھ بھی، اور دریائی دیو جو بھی ہیں، یہ صحیح نہیں۔ وہ شک بھی کرتے تھے۔ ان پر بھروسہ مت کرنا، وہ کہنے لگے، اور وہ ہولناک شیر بربر، وہ کہاں تک ہم پر حملہ کرنے سے پرہیز کرے گا؟ لیکن وہ اس کے نئے گھر دینے پر بھی شک کرتے تھے۔ زیادہ امکان ہے کہ وہ ہم کو کسی غار میں لے کر ہم سب کو ہڑپ کر کھا جائے گا، وہ بڑبڑائے۔ اور وہ جتنا زیادہ ایک دوسرے سے ایسی باتیں کرتے گئے اتنا زیادہ وہ ناخوش اور مشکوک ہوتے گئے۔ تو بھی مقررہ دن پر آدھے سے زیادہ حاضر تھے۔ میدان کے ایک طرف اذلان کے کہنے پر 2 شہتیر زمین میں دب کر لگائے گئے تھے، اور ایک ڈالی اوپر باندھا ہوا تھا جس سے دروازہ سا چوکھٹ بنا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک دروازہ ہے جو نہ کسی جگہ سے نہ کسی جگہ کو جانے کے لیے ہے۔ اس کے سامنے اذلان خود کھڑا تھا، اور اس کے دائیں طرف پیٹر اور بائیں طرف کیسپین کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ سوزن، لوسی ٹرمپکن اور ٹفل ہنٹر، ڈاکٹر کورنیلیس، گلین سٹورم، ریپی چیپ اور دیگر لوگ بھی تھے۔ بونے اور بچے اب بہت خوب شاہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، کیونکہ اب مراز کا محل کیسپین کا ہو گیا، اور اس میں سے ریشم کا کپڑا، خالص سفید اور سنہرے رنگ کے اور خاص خاص زنجیر سے بنے ہوئے قمیص، اور قیمتی پتھروں کی سجاوٹ، اور چاندی کے دستہ والی تلوار، اور خود اور پر والی ٹوپیاں، یہاں تک کہ اس کی کرنیں اتنے تھے کہ دیکھنا مشکل تھا۔ جانور بھی اپنے گلوں میں قیمتی زنجیر پہنے ہوئے تھے، لیکن کسی کی بھی توقع ان پر یا بچوں پر نہیں تھی۔ اذلان کے زندہ سنہرے بال ان سب میں سے زیادہ روشن تھے۔ باقی قدیم نارنیا کے افراد 2 لمبی قطار میں کھڑے تھے، اور سامنے ٹیل مارین لوگ کھڑے تھے۔ دھوپ تیز تھی، اور رنگین جھنڈے
لہرا رہے تھے۔ ٹیلمار کے حضرات، ازلان نے کہا، تم جو ایک نئی دنیا کی تلاش میں ہو، میری اس بات پر غور کرو۔ میں تم سب کو اس ملک کو بھیج دوں گا جو کہ تم جانتے نہیں ہو، لیکن میں خوب جانتا ہوں۔ ہم کو ٹیلمار یاد نہیں ہے، ہم یہاں تک نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، ہم کو کچھ علم نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ ٹیلمارین لوگ بڑبڑائے۔ تم ٹیلمار سے یہاں نارنیا میں آئے، ازلان نے کہا، لیکن تم ٹیلمار میں کسی اور جگہ سے آئے تھے۔ تم لوگ اس دنیا کے نہیں ہو، تم کئی پشت پہلے اس دنیا سے آئے جہاں شہنشاہ پیٹر کا ملک ہے۔ اس بات پر آدھا ٹیلمارین رونے لگے۔ دیکھنا، ہم نے کہا تھا وہ ہم کو مارنے والا ہے، ہم کو اس دنیا میں سے نکال دے گا۔ اور دوسرے حصہ خوش ہو کر ایک دوسرے کو کہنے لگے، دیکھنا کیا بات ہے، ہم یہاں کے ہیں نہیں، ہم شاہی خون کے ہیں، دیکھنا۔ اور کیسپین اور ڈاکٹر کورنیلیس اور بچے ازلان کی طرف حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ خاموش، ازلان نے گرجنے کے قریب کی آواز میں کہا۔ زمین ہل گئی اور ہر زندہ چیز اس میدان میں مجسمہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ تم کیسپین جی، ازلان نے کہا، کو معلوم ہو سکتا تھا کہ نارنیا کے سچے بادشاہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ قدیم بادشاہوں کی طرح آپ آدم کے بیٹے ہوتے، اور سچ میں آپ ہیں بھی۔ بہت سال پہلے اس دنیا میں جہاں گہرا سمندر ہے جو جنوبی سمندر کہلاتا ہے، ایک بحری جہاز جس میں سمندری چور تھے طوفان کے آگے ایک جزیرے پر پہنچا، اور وہاں انہوں نے سمندری ڈاکوؤں والا کام کر دیا۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو مار دیا اور ان کی بیویوں سے شادی کی۔ انہوں نے شراب بنائی اور نشے میں آ کر وہ چھاؤں میں سونے لگے، اور جب جاگ گئے تب آپس میں لڑ پڑے، اور کچھ نے دوسروں کو قتل کیا، اور ایک ایسے جھگڑے میں ان میں سے 6 بھگائے گئے اور اپنی عورتوں کو لے کر وہ جزیرے کے بیچ کے جنگل میں بھاگ گئے، اور وہ پہاڑی کے ایک غار میں چھپنے لگے۔ لیکن وہ غار ایک جادوئی جگہ تھی جہاں سے اس دنیا سے اس دنیا میں راستہ ہے۔ قدیم زمانے میں ایسے دروازے ہوا کرتے تھے، لیکن اب وہ بہت کم رہ گئے۔ یہ ان آخری دروازوں میں سے ایک تھا۔ آخری نہیں، یوں وہ گر گئے یا پھسل گئے، یا اپنے آپ کو انہوں نے ٹیلمار کی سرزمین میں پایا جو اس وقت انسانوں سے خالی تھی۔ اور وہ کیوں خالی تھی، وہ لمبی کہانی ہے، میں آپ کو ابھی نہیں سناؤں گا۔ اور ٹیلمار میں ان کے بچے رہے، اور وہ ایک خوفناک اور جنگجو قبیلہ بن گیا۔ اور بہت دن بعد ٹیلمار میں کال پڑا، اور انہوں نے نارنیا پر حملہ کیا جس کی اس وقت اچھی حکومت نہیں تھی۔ اس حالت کی وجہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، اور انہوں نے اس کو قبضہ کیا اور وہ نارنیا میں حکومت کرنے لگے۔ کیا یہ باتیں اچھی طرح سن رہے ہو راجہ کیسپین؟ جی حضور، میں سن رہا ہوں، کیسپین نے کہا۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ کاش میرے باپ دادا کچھ زیادہ خاص ہوتے۔ تم راجہ آدم اور رانی حوا سے ہو، ازلان نے کہا، اور یہ بات اتنی عزت بخش ہے کہ کوئی بھی مانگنے والے کو سر اٹھا کر چلنا بھی چاہیے، اور اتنے شرم کی بات ہے
کہ دنیا کے سب سے بڑے شہنشاہ کو سر جھکا کر چلنا چاہیے۔ تم مطمئن رہو۔ کیسپین نے اپنا سر جھکایا۔ اور اب ازلان نے کہا، تم ٹیلمار کے خواتین و حضرات، کیا اس جزیرے میں واپس جاؤ گے جہاں سے تمہارے باپ دادا اس دنیا میں آئے تھے؟ وہ کوئی خراب جگہ نہیں ہے۔ وہ نسل جو پہلے وہاں پہنچی اب نہیں رہی، اور وہ جگہ اب خالی ہے۔ وہاں میٹھے پانی کے کنویں ہیں اور پھلدار زمین اور تعمیر کرنے کے لیے لکڑی اور سمندر میں مچھلیاں، اور اس دنیا کے دیگر انسانوں نے ابھی تک اس جزیرے کو نہیں پایا۔ واپسی کا راستہ کھلا ہے، لیکن مجھے تم کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جب آپ گزر گئے راستہ تمہارے پیچھے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس دروازے سے اس دنیا اور اس دنیا کے بیچ میں کوئی آنا جانا نہیں رہے گا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر ایک خوش مزاج ٹیلمرین جو فوجیوں میں سے تھا سامنے آیا اور کہنے لگا، آپ کا کہنا مجھے قبول ہے۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، ازلان نے کہا، اور جبکہ قبول کرنے میں تم پہلے ہو، تم پر خاص جادوئی طاقت ہے۔ اس ملک میں تمہارا مستقبل اچھا ہوگا۔ آ جاؤ۔ وہ آگے آ گیا اور اس کے چہرے پر کچھ ڈر نظر آتا تھا۔ ازلان اور دیگر لوگ پیچھے ہٹ گئے تاکہ خالی دروازے تک کا راستہ کھلا ہو۔ جائیے میرے بیٹے، ازلان نے کہا اور اس کی طرف جھکا تاکہ ان دونوں کی ناک چھوئے۔ جیسے ازلان کا دم اس پر ہوا، اس آدمی کی آنکھوں میں کچھ تبدیلی آئی، جیسے کہ اس کو ایک جھٹکا لگا ہو، اور وہ کچھ پرانی باتیں یاد کرنے کی کوشش میں لگ گیا۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہر آنکھ اس پر لگی تھی۔ انہیں لکڑی کی 3 شہتیر نظر آئے اور ان کے بیچ میں وہی میدان اور درخت اور آسمان جو نارنیا کے ہیں۔ ان کو وہ آدمی چوکھٹ کے بیچ میں نظر آیا، اور ایک دم سے وہ پوری طرح سے غائب ہو گیا تھا۔ میدان کی دوسری طرف سے ٹیلمارین رونے لگے، ہائے، اس کو کیا ہوا؟ کیا ہم سب کو قتل کریں گے؟ ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اور ان میں سے ایک ہوشیار والے نے کہا، اس چوکھٹ میں سے کوئی اور دنیا نظر نہیں آئی۔ اگر ہم کو یقین دلانا چاہتے ہیں تو پھر تم میں سے کوئی جائے۔ دیکھیے یہ کیسا منظر تھا، ایک چوکھٹ اور اس میں سے ٹیلمار جو ہے جا رہا۔ سب خوب پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو۔ ریپی چیف فوراً سامنے پیش ہوا اور جھک گیا۔ اگر میری مثال آپ کے کام آ جائے ازلان جی، اس نے کہا، میں 11 چوہیا لے کر آپ کے کہنے پر اس دروازے میں سے جھکے بغیر جاؤں گا۔ نہیں چھوٹے، ازلان نے کہا، اور نہایت نرمی سے اس نے اپنا پاؤں ریپی چیف کے سر پر رکھا۔ اس دنیا میں وہ تم سے بدسلوکی کریں گے، وہ تمہاری میلوں میں نمائش کریں گے۔ نہیں، رہنمائی کسی اور کے ذریعے ہوگی۔ آ جاؤ، پیٹر نے ایک دم سے لوسی اور ایڈمنڈ کو کہا، ہمارا وقت ہو چکا۔ کیا مطلب؟ ایڈمنڈ نے کہا۔ یہاں آ جاؤ، سوزن نے کہا، جس کی سمجھ میں بات آ رہی تھی۔ درختوں کے درمیان جا کر اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں۔ تبدیل کریں؟ لوسی نے سوال کیا۔ جی ہاں، کپڑوں کو تبدیل کرنا ہے، سوزن نے کہا۔ ہم UK کی ریلوے اسٹیشن میں ان کپڑوں میں کیسے لگیں گے؟
لیکن ہماری دیگر چیزیں ابھی بھی کیسپین کے محل میں ہیں، ایڈمنڈ نے کہا۔ نہیں، پیٹر نے کہا، جو جنگل میں آگے جا رہے تھے، وہ سب یہاں ہیں۔ آج صبح وہ لائے گئے ہیں، سب کچھ تیار ہے۔ کیا آج صبح جب اذلان تم اور سوزن سے بات کر رہے تھے تب یہ بات ہو رہی تھی؟ لوسی نے کہا۔ جی، اور دیگر باتیں بھی، پیٹر نے کہا، اور اس کا چہرہ سنگین تھا۔ میں تم کو سب کچھ نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن وہ ہم سے خاص باتیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں اور سوزن یہاں پھر نہیں آئیں گے۔ کبھی نہیں؟ ایڈمنڈ اور لوسی نے حیرانی سے ایک ساتھ کہا۔ تم دونوں آؤ گے، پیٹر نے جواب دیا۔ کم از کم جو کچھ اس نے کہا تھا اس سے اندازہ ہے کہ تم واپس آؤ گے، لیکن سوزن اور میرے لیے نہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہم زیادہ بڑے ہو گئے ہیں۔ ہائے پیٹر، لوسی نے کہا، یہ بدقسمتی ہے۔ کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کر سکتا ہوں، پیٹر نے کہا۔ مجھے وہ احساس نہیں جو میں سوچتا تھا کہ ہوگا۔ تمہاری باری آئے گی تب تم کو بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن جلدی، ہماری چیزیں یہاں ہیں۔ عجیب تھا اور اچھا نہیں لگتا تھا کہ شاہی کپڑے اتاریں اور اسکول یونیفارم پہن لیں جو ابھی تازہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ اجتماع میں دوبارہ آ گئے، ٹیل مارین میں سے کچھ ان کو حقیر ماننے لگے، لیکن تمام باقی مخلوق کھڑے ہو کر چلانے لگے کہ شہنشاہ پیٹر اور رانی سوزن، جس کے باجے نے ان کو بلایا تھا، اور راجہ ایڈمنڈ اور رانی لوسی کی عزت کریں۔ انہوں نے سب کو سلام کیا اور لوسی رو پڑی۔ جانوروں نے چوما اور موٹے ریچھ نے گلا لگایا اور ٹرمکن نے ہاتھ ملایا اور ٹرفل ہنٹر نے مونچھ والی گلے لگایا، اور کیسپین نے وہ باجا سوزن کو دینے کو کہا، لیکن سوزن نے کہا کہ آپ رکھیں، اور پھر آخر میں اذلان کو سلام کرنا تھا، اور پھر پیٹر نے اپنی جگہ لی اور اس کے کندھوں پر سوزن کے ہاتھ اور اس کے کندھوں پر ایڈمنڈ کے ہاتھ، اور پھر لوسی اور اس کے پیچھے ٹیل مارین کا پہلا، اور اسی طرح لمبی قطار گئے جو دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے بعد ایسا لمحہ گزرا جس کا بیان مشکل ہے۔ بچوں کو ایسا لگا کہ بیک وقت 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تھا غار کا منہ، جس میں سے سمندر اور جنگل کا ہرا اور نیلا رنگ نظر آیا جہاں ٹیل مارین جانے والے تھے۔ دوسرا نارنیا کا وہ میدان اور ان جانوروں اور بونوں کے چہرے اور اذلان کی گہری آنکھیں اور بجو کے سفید بال جو اس کی آنکھوں کے نیچے ہیں۔ اور تیسرا جس نے دوسروں کو نگل دیا، وہ سرمئی رنگ کا پلیٹ فارم جو دیہاتی ریلوے اسٹیشن میں ہے، اور ان کے بکسا اور سامان وہاں جس طرح کہ انہوں نے کبھی چھوڑ نہیں دیا ہو۔ کچھ بورنگ سا پچھلے دنوں کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی عام اور واقف جگہ اور ریلوے کی خوشبو اور وہی یو کے کا آسمان جو گرمیوں کی چھٹیوں کے آخر میں نظر آتا ہے۔ اچھا، پیٹر نے کہا، ہم نے کیسا اچھا وقت گزارا ہے۔ کیا بات، ایڈمنڈ نے کہا، میری ٹارچ وہاں نارنیا میں رہ گئی۔ بیچارے ایڈمنڈ کا ٹارچ وہاں نارنیا میں رہ گئے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اسٹوری پسند کیا۔ اب تھوڑا سا اور رہ گیا مصنف کے بارے میں۔ کلائیو سٹیپلز لوئس، جو اپنے دوستوں میں جیک کے نام سے جانا جاتا ہے،
सन 1898 میں پیدا ہوا۔ لوئس جے آر آر ٹولکین کا بہت اچھا دوست تھا۔ ٹولکین نے لارڈ آف دی رنگز کا ناول لکھا تھا۔ وہ دونوں انکلنگز کلب کے ارکان تھے اور ایک ہوٹل میں اکٹھے بیٹھتے تھے تاکہ اپنی کہانیوں کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ لوئس کو پریوں والی کہانیوں اور قدیم قصوں کا بہت شوق تھا۔ اس کے بچپن کی یادوں نے اس کو شیر چڑیل اور الماری کی کہانی لکھنے میں بہت مدد کی۔ یہ دنیا کے بچوں کی کہانیوں میں سے ایک بہت زیادہ مشہور کہانی ہے۔ اس کے علاوہ نارنیا سلسلے کی اور بہت کہانیاں لکھی جا چکی ہیں جو پوری دنیا میں بے حد مقبول رہی ہیں۔ اس نارنیا سلسلے کی آخری کہانی آخری جنگ کو کارنیگی میڈل ایوارڈ بھی مل چکا ہے، جو کہ بچوں کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ انعام مانا جاتا ہے۔ نارنیا سلسلے کی دیگر کتابیں: پہلی کتاب جادوگر کا بھانجا، دوسری کتاب شیر چڑیل اور الماری، تیسری کتاب گھوڑا اور اس کا لڑکا، چوتھی کتاب شہزادہ کیسپین جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، پانچویں کتاب ڈان ٹریڈر کا سمندری سفر، چھٹی کتاب چاندی کی کرسی، ساتویں کتاب آخری جنگ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں کہ میں آگے بھی پڑھتا جاؤں گا، سناتا جاؤں گا اور آپ مزید دیگر مہمات کو پسند کریں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔